میرے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 460 سال کے بعد ملک ایران کے صوبہ جیلان میں اور صوبہ جیلان کے قصبہ نیف میں پہلی رمضان المبارک 470 یا 71 ہجری یعنی 1075 عیسوی کو پیر پیران میر میران شاہ جیلان غوث الثقلین غوث الجن والانس محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو عراق کی راجدھانی ہے، عربی کنٹری ہے عراق، لیکن میرے غوث کے وصال کے تقریباً 800-900 سال کے بعد بھی عاشقان غوث اعظم کی بھیڑ ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کتنے لوگ رہے ہوں گے، تو وہ کہنے لگے حضرت ہم شمار نہیں کر پائے۔ میں نے کہا کچھ اندازہ ہے تو بتائیے۔ تو بولے مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے مگر بھیڑ بہت تھی۔ میں نے کہا یہی بتا دیجئے کہ اس بھیڑ میں زیادہ تعداد کہاں کے مسلمانوں کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں مولانا صاحب یہ بات سچ ہے کہ بغداد شریف میں 11ویں شریف کے موقع پر جو غوث اعظم کے غلاموں کا ازدحام تھا اور بھیڑ تھی، اس میں زیادہ تعداد ہندوستان کے سنی مسلمانوں کی تھی، بر صغیر کے سنی مسلمانوں کی تھی۔ تو میں ان سے کہنے لگا کیا ملیشیا، انڈونیشیا، ملک شام، مصر، یمن جو مسلمانوں کی بڑی بڑی کنٹری ہیں، کیا اس میں وہاں کے لوگ نہیں تھے؟ بولے تھے تو مگر گنے چنے۔ امام احمد رضا کا کہ جنہوں نے قوم کے بچے بچے کو سکھا دیا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، وہ امام احمد رضا جو خود تو دنیا سے چلے گئے مگر قوم کو سکھا گئے۔ انہوں نے بتا دیا غوث اعظم امام التقابل نقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام احمد رضا جنہوں نے 6 سال کی عمر میں یہ معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کدھر ہے، اس کے بعد پوری زندگی کبھی بغداد شریف کی طرف پیر نہیں پھیلائے تھے غوث اعظم نے۔ ہاں اس غوث کی مجلس کو سجائے بیٹھے ہیں ہم۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس پاک میں ہم بیان کریں گے، ہماری قوم سنیں گی، انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے۔ حضرات، جشن غوث الورا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریک ہو لیا جائے، نعرے لگا دیے جائے، جذباتی نعرے ہو جائے، ہو گیا جشن غوث الورا، بلکہ غوث اعظم کی تعلیمات کو سیکھ کر کے جس راستے پر وہ چلتے تھے شریف ہے، اسی کو اصل 11ویں کہتے ہیں۔ حضرات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے دونوں نعت خواں حضرات تشریف فرما ہے، میر حسن مصطفیٰ تو ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، اور ارشد رضا عزیزم، یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں پچھلے 800 سال کے اندر غوث اعظم کی شان میں منقبتیں کہی گئی ہیں، دنیا کی ہر زبان میں ان کے لیے اشعار کہے گئے ہیں، پورے کے پورے کلام موجود ہیں جو غوث اعظم کی شان میں کہے گئے ہیں، اور جب سے اردو وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک گئے ہیں۔ سینکڑوں کلام ہیں جو بارگاہ غوثیت معاب میں لکھے گئے ہیں، بہت سارے دیوان چھپ چکے ہیں جو غوث اعظم کی شان کو بیان کرتے ہیں، مگر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا کو کہ اردو ادب کے ان تمام شعراء کے دیوان کو ایک طرف رکھ دو اور امام احمد رضا کی لکھی ہوئی ان چند منقبتوں کو ایک طرف رکھ دو، تو امام احمد رضا کی لکھی ہوئی چند منقبتیں
دنیا کے دوسرے شعراء کے دیوان پر بھاری ہوں گی۔ جب میرے امام بولے تو اس طرح سے بولے، غوث اعظم کا مرتبہ انہوں نے دنیا کو بتایا تو اس طرح سے بتایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تھوڑی سی آواز میں بڑھا دیجئے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت بولے تو اس طرح سے بولے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہوا روس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دلہا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک کے منصب کو بیان کرتے ہیں اور پنجتن پاک کی وراثت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت اے میرے غوث نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، یعنی اے غوث اعظم، می کہتے ہیں بارش کو، یعنی اے غوث آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہے، اور اس بارش میں جو موسم ہوتا ہے وہ علوی ہوتا ہے، یعنی علی والا ہوتا ہے، اور اس موسم میں جو باغ پھلتا ہے وہ فاطمی ہوتا ہے، یعنی فاطمہ والا ہوتا ہے، اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی ہوتا ہے، اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسینی ہوتی ہے۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، اس نشانی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و نکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک رزم رفیع، چل لکھا لائے سنا خوانوں میں چہرہ تیرا، اور میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلا۔ یہ امام احمد رضا کے اشعار ہیں بھائی، آپ کہیں گے حضرت سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے فارسی میں پڑھے ہیں کیا؟ بھائیو یہ اردو ہے مگر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، یعنی بالوں کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا اور بالوں ہی سے بنا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہے۔ تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ اگر اس دور میں میرے نبی کی نبوت اور رسالت میں کسی کو شک ہوتا تو لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، درخواست کرتے یا رسول اللہ مہر نبوت دکھا دیجئے۔ میرے نبی اپنا کپڑا شریف ہٹاتے
लोग मोहरे नबुव्वत देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हजारों लोगों को तो मोहरे नबुव्वत यहाँ पर पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल जब जवाब देते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात इलाही से जिब्राइल के पर जल जाएंगे, या रसूल अल्लाह अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो जब हजरत जिब्राइल ने माजरत का इजहार किया तो उनकी जगह पर अल्लाह ने रूह गौसे आजम को हाजिर किया और मेरे गौस की रूह अपने कांधों पर सवार करके सफर मेराज में हुजूर के साथ गई थी। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब मेरे गौस तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो चूंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के कत्ल होते थे, लड़कियों के कत्ल होते थे। लड़कियों के कत्ल आज भी होते हैं, बेटियों के कत्ल आज भी होते हैं, उस दौर में भी होते थे। फर्क ये है कि मेरे नबी की आमद से पहले पैदा होने के बाद लड़कियों को, औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, और मेरे नबी के पैदा होने के बाद आज के दौर में हम देख रहे हैं कि माओं के पेट में ही बेटियों के मर्डर हो जाते हैं। जबकि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। तो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। तो बेटियों के कत्ल मेरे नबी की आमद से पहले होते थे, आज भी हो रहे। फर्क यह है कि उस दौर में पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज माओं के पेट में ही बेटियों के कत्ल हो रहे। तो जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस पूरे साल इस पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं अता फरमाई। जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए, क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के मर्डर होते थे, बेटियों के कत्ल होते थे। उस साल भी बेटियों का कत्ल हो जाए, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाए, तो नबी की आमद के साल पर दाग लग जाए। और तारीख पढ़ने वाले, तारीख लिखने वाले जब तारीख लिखे और पढ़े और बयान करें तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए हैं, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए हैं। हज़रात गिरामी, इस दाग से बचाने के लिए जिस साल पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की पैदा हो और उससे जिंदा दफन कर दिया जाए और मेरे नबी की आमद का साल दागदार हो जाए। इसलिए अल्लाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं अता फरमाई। तो जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया के अंदर उस साल कहीं लड़की नहीं पैदा हुई। और जिस रात में सुबह जिलान में मेरे गौसे आजम पैदा हुए, उस रात में पूरे जिलान में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी है कि जिस रात में मेरे गौस जिलान में पैदा होते हैं उस रात में 1100 लड़के सुबह जिलान में पैदा हुए, 1100 लड़के। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई जुआरी होता है, लेकिन तारीख बताती है कि जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए उस रात में पैदा होने वाले उन लड़कों में से कोई भी शराबी ना बना, कोई जुआरी ना बना, कोई कबाबी ना बना, कोई जारी ना बना, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला। परेशान तो नहीं है? असल में आप लोग किसान लोग हैं, मेहनती लोग, तो एक दो रात जागना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। गन्ने की ट्राली और गाड़ी लेकर के आप लोग पूरी रात खड़े रहते हैं, हिम्मत वाले लोग हैं आप। मगर शैतान आपको बहकाने की कोशिश कर रहा।
کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات دل پر اثر کر جائے تو یہ نماز پڑھنے لگے، اس لیے فل زور لگائے ہوئے ہے نا، ہاں اور کچھ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، اب ذرا غور فرمائیں۔